اور گرد اہل شام سر ننگے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے عابد سے گھر وطن میں فاتحہ. چالیس برس باپ کو جب رو چکے آپ 40 برس باپ کو جب رو چکے آپ کنبے کے لیے اشکوں سے منہ دھو چکے آپ ہر چند گرفتار بلا ہو چکے آپ یعنی اثر زہر سے جان کھو چکے آپ یعنی اثر زہر سے جان کھو چکے آپ کے غم و رنج قضا کر گئے مولا وہ زہر ستم گر نے دیا مر گئے مولا وہ زہر ستم گر نے دیا مر گئے مولا پائے غسل جو لاشیں کو اٹھایا اور جسم سے پیران اقدس کو نکالا بے ساختہ سر پیٹ کے رونے لگے مولا پوچھا جو سبب رونے کا سب نے تو بتایا پوچھا جو سبب رونے کا سب نے تو بتایا کیوں کر کہوں جو حال اب تک یہ پڑا پوستوں پہ دوروں کا نشان ہے اب تک یہ پڑا پوستوں پہ دوروں کا نشان ہے لکھا ہے
جب شام سے آئے شہ والا ایک روز کسی شخص نے حضرت سے یہ پوچھا گزرے ہے ستم زیادہ کہاں پہ مولا مولا نے کہا شام میں جب لائے تھے عذاب مولا نے کہا شام میں جب لائے تھے عذاب وہاں بھیڑ تماشائیوں کی حد سے سوا تھی اور ہائے کسی بیوی کے سر پر نردہ تھی اور ہائے کسی بیوی کے سر پر نردہ تھی ماں بہن میری اونٹوں پہ سر ننگے تھی اسوار کہ ایک انگلی سے بتاتے تھے جفا کا رو دیتا تھا جب شرم سے میں بے کس لاچار دوروں سے مجھے مارتے تھے ظالم غدار دوروں سے مجھے مارتے تھے ظالم غدار یہ ظلم و ستم دیکھ کے روتے تھے حرمی ہر ایک کا منہ دیکھ کے رہ جاتے تھے ہم ہی ہر ایک کا منہ دیکھ کے رہ جاتے تھے ہم ہی تھا گردن لاگر میں میرے تاکہ گلوں گی اور سوجے ہوئے پاؤں میں پہنائی تھی زنجیر راستے میں میں گر پڑتا تھا میں بے کس دلگیر اونٹوں پہ حرم روتے تھے اور ہنستے بے پیر اونٹوں پہ حرم روتے تھے اور ہنستے تھے بے پیر اٹھنے کی تو تاکید کوئی کرتا بگڑ کر کانٹوں پہ کوئی کھینچتا تھا توق پکڑ کر کانٹوں پہ کوئی کھینچتا تھا توق پکڑ کر کیا کیا نہ ستم ہم نے سہے شام میں جا کر ہنستے تھے کھڑے دیکھ کے بیووں کو ستم گر اور ہم کو لئی مارتے تھے کوٹوں سے پتھر دورے بھی لگاتے تھے میری پشت کے اوپر دورے بھی لگاتے تھے میری پشت کے اوپر سب فوج ستم در پر آزار تھی بھائی اور پشت میری
یہ کر کے بیاں رونے لگے عابد سی جان، عمر اسی طرح سے بس روتے رہے شاہ۔ اے مومنو اب مل کے کرو نالہ جان کا، لو زہر سے ٹکڑے ہوا عابد کا جگر لو زہر سے ٹکڑے ہوا عابد کا جگر سر پیٹو باقی یہ غم ہو بکا شبیر کا دلدار زمانے سے اٹھا ہے۔ محترم مہدی حسن صاحب نہایت ہی پرسوز مرثیہ پیش فرما رہے تھے اور آپ حضرات مصاب ہو رہے تھے۔ جو حضرات ابھی فرش اعزاز سے دور ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ مسجد مرتضیٰ میں تشریف لے آئیں، انشاءاللہ ایک بہترین تقریر آپ حضرات کو سننے کو میسر ہوگی۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تاریخ کی مناسبت سے چند شملہ فرما لیں کہ گلزار امامت کی مہک اور بڑھے گی، گلزار امامت کی مہک اور بڑھے گی، بڑھتی ہی رہی حشر تلک اور بڑھے گی، بڑھتی ہی رہی حشر تلک اور بڑھے گی، اور جب ظلم کے کانٹوں کی کھٹک اور بڑھے گی، تب صبر کے پھولوں کی مہک اور بڑھے گی۔ جب ظلم کے کانٹوں کی کھٹک اور بڑھے گی، تب صبر کے پھولوں کی مہک اور بڑھے گی، اور پامال یہ گلشن سے کبھی دب نہیں سکتے، پامال یہ گلشن سے کبھی دب نہیں سکتے، رودے ہوئے سبزوں کی لہک اور بڑھے گی، رودے ہوئے سبزوں کی لہک اور بڑھے گی۔ اب وہ دور امیہ ہو کہ دور بنی عباس، وہ دور امیہ ہو کہ دور بنی عباس، تاریخ الٹیے تو جھجھک اور بڑھے گی۔ اور ملاحظہ فرمایا کہ جب کفر کے پردے میں چھپائے گا زمانہ، جب کفر کے پردے میں چھپائے گا زمانہ، ایمان کے چہرے کی جھلک اور بڑھے گی، ایمان کے چہرے کی جھلک اور بڑھے گی، اور زندان میں چھپتا ہے کہیں نور الہی۔ امام کی زندگی زیادہ تر قید خانے میں گزری، ملا فرمایا کہ آخری شعر کہ زندان میں چھپتا ہے کہیں نور الہی، تم جتنا چھپاؤ گے چمک اور بڑھے گی، تم جتنا چھپاؤ گے چمک اور بڑھے گی، زندان میں چھپتا ہے کہیں نور الہی، تم جتنا چھپاؤ گے چمک اور بڑھے گی۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج یہ میں بڑی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں جناب ماسٹر حیدر مہدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں اپنا خراج عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔
ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر نعرہ صلوات۔ حضرات تاریخ کی مناسبت سے نوحہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے جہاں جہاں بھی حضرات ہیں، توجہ چاہتا ہوں، مطلب حاضر کر رہا ہوں۔ ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، پل پہ بغداد کے ہے جنازہ رکھا، پل پہ بغداد کے ہے جنازہ رکھا، کھول آنکھوں سے اپنی بہاتے ہوئے، ہتھ کڑی بیڑیاں طوق پہلے ہوئے، قید سجاد کی یاد کرتا ہوا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، اجنبی شہر ہے دور اہل وطن، اجنبی شہر ہے دور اہل وطن، تیرے بابا کو دے کون غسل و کفن، آؤ جلدی وطن سے امام رضا، ایک غریب وطن قید میں مر گیا، صبر کرنا ہے صغرا کے جیسا تجھے، صبر کرنا ہے صغرا کے جیسا تجھے، راستہ دیکھنا باپ کا چھوڑ دے، جا کے معصوم قم سے کہہ دے ہوا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، قید میں چلے بسا شاہ کون و مکان، قید میں چل بسا شاہ کون و مکان، اب تو مظلوم کی کھول دو بیڑیاں، تم نے چاہا تھا جو لو وہی ہو گیا، ایک غریب وطن قید میں مر گیا، قید میں چل بسا شاہ کون و مکان، اب تو مظلوم کی کھول دو بیڑیاں، تم نے چاہا تھا جو لو وہی
ہو گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، لاش پر بھی نہیں رونے والا کوئی، لاش پر بھی نہیں رونے والا کوئی، وارث دین کی ہائے بے وارثی، ڈھونڈتی ہے قضا دفن کرنے کی جا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا۔ اور آخری بند سماعت فرمائے حضرات، بین کرتے تکلم سبھی آ گئے، بین کرتے تکلم سبھی آ گئے، کربلا سے مدینے سے اور شام سے 14 برسوں کا قیدی رہا ہو گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا۔ نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات سے گزارش کہ تھوڑا اور قریب آ جائیں۔ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تاریخ کی مناسبت سے نہایت درد و علم میں ڈوبا ہوا نوحہ پیش کر رہے تھے جناب ماسٹر حیدر مہدی صاحب، اور آپ حضرات مصاب ہو رہے تھے۔ آئیے حضرات، میں بنا تمہید بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں خطیب اہل بیت، عمدۃ المتکلمین، خطیب شاہ مشرقین عالی جناب مولانا ڈاکٹر نیّر ذوالقرنین صاحب قبلہ واج جلال پوری کی خدمت میں تشریف لائیں اور مومنین کے قلوب کو منور فرمائے۔ بآواز بلند نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ نیچے کر دیجیے، اوپر بہت تھوڑا سا نیچے۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ الحمد للہ رب العالمین،
بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین شفیع المذنبین و امام المرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين ولا سيما على بقية الله في الأرضين ثم اللعنة الدائمة الباقية المتواترة على أعدائهم وأعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال محمد بن علي عليهم الصلاة والسلام انما شیعۃ علی المتبازلون فی ولایتنا. صلوات بھیجیں محمد وآلہ. عزیزان گرامی قدر، بزرگان عزیز، نوجوانان ملت تشیع اور فرزندان اسلام و توحید، آپ بخوبی واقف ہیں کہ ایک امام کی شہادت کی تاریخ ہے، یعنی 7ویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 25 رجب المرجب کی تاریخ امام کی شہادت کی تاریخ ہے. اور میری ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ کوئی کہے یا نہ کہے، لیکن ہمیشہ سے موضوع کا خیال رکھتا ہوں، مناسبت کا خیال رکھتا ہوں، اور خاص طور سے اس وقت جب پہلے اور تیسرے امام کے علاوہ دیگر اماموں کا تذکرہ جب نہ ہو یا بہت کم ہو، تو پھر ایسے میں میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جب بھی امام کی ولادت کی تاریخ رہے یا شہادت کی تاریخ رہے تو ذکر امام کا ہو. لیکن آپ سے بھی توجہ اس لیے چاہوں گا کیونکہ عام طور سے ذاکرین پڑھتے نہیں ہیں. میری کچھ محنت ہے، کچھ کاوش ہے، اللہ قبول کرے، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ توجہ سے سن لیجئے. کوشش یہ ہے کہ امام ہی کا ذکر ہو فضائل میں بھی، اور امام ہی کا ذکر ہو مسائل میں بھی. اور 40 منٹ 45 منٹ کے اندر اندر کوشش ہے کہ مجلس کو ختم کر دوں. اس وقت 7:15 ہو رہے ہیں، 7:50 7:55 تک انشاءاللہ گفتگو تمام ہو جائے گی. ہمارے یہ امام جن کی شہادت کی تاریخ ہے 7ویں امام، یہ ہمارے لیے مولا ہے. مولا کا مطلب ہوتا ہے واجب الاطاعہ، یعنی جس کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہو. اولیاء الہی میں بعد پیغمبر 12 امام ہیں، اور ان 12 اماموں میں یہ ہمارا 7واں امام، جن کا نام ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. صلوات بھیجیں اکبر محمد والے. تو انہی تمام باتوں کو سوچتے ہوئے کچھ باتیں آپ تک عرض کروں گا. میں نے جس حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا، یہ ایک طولانی حدیث ہے، اس کا ایک چھوٹا سا فقرہ میں نے آپ کے سامنے لیا ہے. اور وہ حدیث باقر العلم 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام
کی حدیث ہے کہ انما شیعۃ علی المتبازلون فی ولایتنا، علی کے شیعہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ہمارے شیعہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ہمارے چاہنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری ولایت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بس اسی حدیث کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ولایت کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ مجلسیں، یہ امام کی ولادت کی تاریخ میں محافل اور یہ جلوس، عزاداری، ماتم، نوحہ خوانی، مصائب، فضائل، امام کا ذکر، یہ جو ہم ان تمام چیزوں کے لیے یہ جو خرچ کرتے ہیں، امام نے یہی علامت بتائی ہے چاہنے والوں کی کہ یہ ہماری ولایت کے راستے پہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی، لیکن مولا ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کے پاس بھی ولایت ہے وہ ہمارا مولا ہے۔ اب مولا کون کون لوگ ہیں؟ میں آیت آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ علیکم السلام۔ تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ بھی ولی ہے اور اس کا رسول بھی ولی ہے نا۔ اللہ بھی مولا ہے اور اس کا رسول بھی مولا ہے۔ اور اس کے بعد آیت آگے بڑھی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ لوگ ولی ہیں جو صاحبان ایمان ہیں۔ آج بہت سارے مسلمانوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ علی مولا کیسے ہیں۔ یاد رکھیے گا، علی مولا اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ شیعہ کہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ شیعیت کا نظریہ نہیں ہے، یہ مکتب شیعیت نہیں ہے کہ ہم علی کو مولا کہتے ہیں، نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے جو ہم علی کو مولا کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے تمہارا ولی اللہ ہے، یعنی مولا اللہ ہے، اور اس کے بعد اس کا رسول ہے، اور اس کے بعد وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب مفسرین سے پوچھئے، گڑھنے والوں کی بات میں نہیں کرتا، مفسرین جو علماء اہل سنت کے ہوں یا اہل تشیع کے ہوں، سب نے بیک زبان کہا ہے سوائے ذات علی ابن ابی طالب کے کوئی نہیں ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو وہ ولی ہیں جو صاحبان ایمان ہے۔ اچھا دیکھیے، مفرد نہیں ہے، واحد نہیں ہے، الذین آمنوا جمع کا صیغہ ہے، جو صاحبان ایمان ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، مفرد نہیں ہے، ایک آدمی نہیں ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، نہیں، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ساتویں امام کا ذکر کر رہا ہوں نا، اس لیے یاد رکھیے گا۔ اور اس کے بعد پھر کہا کیا ہے؟ یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، ایک نہیں ہے کہ وہ انسان جو زکوٰۃ نکالتا ہے۔ وہم راکعون، حالت رکوع میں اس حالت میں ہوتے ہیں، راکعون جمع ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک علی حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں نکال رہا تھا، بظاہر ایک علی تھا، بباطن 11 علی تھے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اسی لیے قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آج جس ساتویں امام کا ذکر کرنا ہے وہ بھی اسی آیت میں شامل ہیں، یعنی وہ بھی مولا ہیں، وہ بھی مولا ہیں، ان کے پاس بھی ولایت ہے، ہماری گردنوں پر ان کا حق ولایت ہے۔ یاد رکھیے گا، ولایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف محفل ہو گئی، مجلس ہو گئی، ہم نے نعرے لگا لیے، واہ واہ کر لیا، بس کافی ہے، مصائب میں آنسو بہا لیے کافی ہے، فضائل میں دل خوش ہو گیا کافی ہے۔ یہ تو ایمان کی تھوڑی سی علامت ہے،
خوشی میں خوش ہو جانا، غم میں غم زدہ ہو جانا، یہ ایمان کا استحکام نہیں ہے. یاد رکھیے گا، حق ولایت 7ویں امام کا جو ہماری گردن پہ ہے وہ صرف اتنے سے نہیں ادا ہوگا کہ مولانا اگر مجلس پڑھے تو ہم واہ واہ کریں، کرنا چاہیے، لیکن صرف نعروں کے ذریعے سے، صرف داد کے ذریعے سے حق ولایت ادا نہیں ہوگا. حق ولایت اطاعت سے ادا ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ولایت کا حق اطاعت سے ادا ہوتا ہے. یعنی اگر 7ویں امام کا ذکر ہو رہا ہے تو 7ویں امام کو سمجھیے یہ ہمارا امام کون ہے، اس کے ہمارے لیے ان کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ ہے. اب آپ دیکھیں ان کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں. وقت نہیں ہے، میں تو سوچ رہا ہوں کہ 40-45 منٹ میں کیسے سمیٹوں گا، لیکن جب کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو پھر میں گھڑی دیکھا کرتا ہوں، اور اس کے بعد جیسے ہی دیکھتا ہوں 40 منٹ ہو جاتا ہے وہیں سے مسائل. یقین جانیے ممبر پہ بیٹھا ہوں، کم سے کم 5 مجلسیں پڑھ سکتا ہوں 7ویں امام کے اوپر، لیکن وقت نہیں ہوتا ہے ہمارے سامنے، اور کبھی کبھی مجمع بھی ساتھ اتنا نہیں دیتا ہے. لیکن بہرحال کچھ باتیں آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ دیکھیں یہ 7ویں امام 7 صفر کو پیدا ہوئے ہیں. 7 صفر جو ہے امام کی تاریخ ولادت ہے. شہادت جو ہے 25 رجب ہے. غور سے سنیے گا. ماں کا نام ہے حمیدہ، حمیدہ خاتون ماں ہے. آپ ہو سکتا ہے سوال کریں مولانا آخر ماں کا نام یاد کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے گا ماں کا کردار بیٹے کی شخصیت میں بہت اہم ہوتا ہے. ماں کو اس لیے بھی یاد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ پاک و پاکیزہ شکم میں امامت کا نور رکھتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. نہیں اگر ابھی آپ متوجہ نہیں ہوئے تو تاریخ ذرا یاد کر لیے. دن جو گزرا ہے یہ 24 رجب، 24 رجب کی تاریخ فتح خیبر کی تاریخ ہے. فتح خیبر کی تاریخ ہے. فتح خیبر میں جانتے ہیں کیا ہوا ہے؟ ذرا میں ماں کی عظمت آپ کے سامنے رکھوں. آپ دیکھیں آخر ضرورت کیا ہے کہ ماں کا نام یاد کیا جائے اماموں کی؟ کہا نہیں بہت ضروری ہے. جب مولائے کائنات خیبر میں گئے ہیں نا، فتح کرنے سے پہلے جب مرحب آیا ہے، دو بدو جب سامنا ہوا ہے امام کا مرحب کے ساتھ، تو تلوار تو بعد میں چلی، پہلے رزخانی ہوئی ہے. توجہ چاہتا ہوں. 24 تاریخ کو یاد کر کے بس آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں اور امام کے اسی ذکر کے طفیل میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں. پہلے رزخانی ہوئی. مرحب نے کیا کہا؟ کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ. مرحب نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، سمتنی امی مرحبا. علی نے کیا جواب دیا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ. میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. بس جیسے ہی یہ نام سنا کہ ان کی ماں نے نام حیدر رکھا ہے، بس مرحب پلٹنے لگا. توجہ چاہتا ہوں. مرحب پلٹنے لگا. یہ پلٹ جانا یہ آدھی شکست ہے. بعد میں بہکانے کی وجہ سے آ گیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ پلٹ جانا صرف اتنا سن کر کہ ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے یہ شکست کی علامت ہے. اب جملہ حوالے کر رہا ہوں، کچھ بات سمجھے. علی نے خیبر بعد میں فتح کیا، علی کی ماں نے آدھا خیبر پہلے فتح کر لیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. آدھی جنگ تو مادر حیدر نے فاطمہ بنت اسد نے فتح کر لی ہے. آدھی جنگ مادر مولائے کائنات فاطمہ بنت اسد نے فتح کی. اور دیکھیں آپ دیکھیں خواتین کے لیے ایک جملہ رکھ دوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا کس طرح سے جنگ فتح کی، کیا ہنر ہے اور کیا صفائی ہے کہ ماں میدان میں نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں. ماں میدان میں نہیں ہے. ہماری بہنیں ہماری مائیں یہ بالکل پریشان نہ ہوا کریں کہ ہمیں گھر کے اندر رہنا ہے، گھر کے اندر عبادت کرنی ہے، شوہر کی خدمت کرنی ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے. ہم کیسے نام کمائیں؟ مرد باہر نکلتا ہے، ترقی کرتا ہے، نام کماتا ہے، نامور ہوتا ہے. علی کے کردار نے فتح خیبر کر کے اور ماں کو یاد دلا کے بتا دیا کہ ماں کو نام پیدا کرنے کے لیے، نام کمانے کے لیے بازار میں گھومنے یا میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کردار اتنا مضبوط ہو، گھر کے اندر رہے، میدان میں تذکرہ ہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد ہے نا. گھر کے اندر بھی رہے،
کردار اگر مضبوط ہے تو میدان میں، اور وہ بھی علی جیسا بیٹا اپنی ماں کو یاد کر رہا ہے، تو اس لیے ماں کا نام یاد رکھنا ضروری۔ ساتویں امام کی ماں کا نام حمیدہ ہے نا۔ اور جو بادشاہوں کا جو دور رہا، یعنی جب سے امام نے منصب امامت سنبھالا، حالانکہ منصب تو ان کے پاس جب سے دنیا میں آتے ہیں تبھی سے ہوتا ہے، لیکن چھٹے امام کے زیر سایہ جو زندگی گزاری، تو ظاہر سی بات ہے جب ایک امام موجود ہے، باپ موجود ہے، تو پھر بیٹا نہیں بولے گا، تو امامت جو نکھر کے آئے گی وہ بابا کے بعد۔ تو چھٹے امام کے دور امامت کے گزرنے کے بعد ساتویں امام کے زمانے میں جو بادشاہ رہے ان میں پہلا بادشاہ ہے منصور دوانیقی، جس نے 10 سال امام کے دور حکومت میں بادشاہت کی، منصور دوانیقی۔ اس کے بعد 10 سال مہدی، اس نے جو ہے بادشاہت کا دور اپنا گزارا، مہدی نے۔ یہ وہ بادشاہ ہے مہدی کہ جو امام کو فدق دینا چاہ رہا تھا، فدق واپس کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہ نکالیے گا کہ فدق دینا چاہ رہا تھا تو نیک رہا ہوگا، اس لیے کہ ہم بھی نا واقعی ہمارا ایمان بھی ہے، یہ ذرا سا ہمیں مل جاتا ہے کسی نے ہمارے امام کی مدد کی، امام کا خیال رکھا، امام کو چاہا، تو دل میں محبت جاگنے لگتی ہے۔ تو اس لیے میں وضاحت کر دوں، ایسا نہیں ہے کہ مہدی اگر فدق واپس کر رہا تھا تو امام کو چاہتا تھا، بہت نیک تھا، نہیں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ نیک نہیں تھا، اس نے بھی امام کو کئی بار مارنے کی، قتل کرنے کی سازش رچی، مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فدق واپس کرنا چاہ رہا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے دلیل دے دوں کہ نیت ٹھیک تھی یا نہیں تھی، امام کو چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا، اب آپ کو خود ہی اندازہ لگ جائے گا۔ امام کو بلایا، کہا میں فدق واپس کرنا چاہتا ہوں، ساتویں امام کو۔ امام سے پوچھ رہا ہے کہ آپ مجھے فدق کے حدود بتا دیں کہ کتنا بڑا ہے فدق، اس کے حدود بتا دیں۔ امام نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ امام نے کہا فدق کے حدود پوچھتا ہے، تیری پوری مملکت اسلامیہ فدق میں شامل ہے۔ اچھا، بعض ہمارے یہاں بزرگان ہیں جو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ ان سب جملوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ فدق اتنا بڑا واقعہ رہا ہوگا۔ نہیں، فدق اتنا بڑا تھا نہیں، بہت دھیان سے سنیے گا امام کی بات، اور اس کے بعد پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا تھا نہیں۔ تو پھر امام نے کیوں کہا کہ تیری جتنی مملکت ہے، پوری مملکت اسلامیہ یہ فدق کے حدود میں شامل ہے؟ امام نے کیوں کہا؟ اتنا بڑا فدق نہیں، واقعاً تھا بڑا، جتنا دشمنان اہل بیت چھوٹا سمجھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑا تھا، لیکن پوری مملکت اسلامیہ نہیں تھی۔ لیکن امام نے پھر کہا کیوں؟ آپ بھی کہیں گے مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، امام نے جب کہہ دیا تو پھر آپ منبر سے کہہ رہے ہیں اور امام کی بات کا انکار نہیں۔ آپ یہ نہ سوچے گا امام نے جھوٹ کہا، نہیں، امام کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اسی لیے اللہ نے سلسلہ امامت میں ایک امام کا لقب صادق رکھا ہے، تاکہ اس ایک امام کو دیکھ لو، سمجھ لو کہ امام ہمیشہ صادق رہے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو پھر یہ دونوں بات کیسے صحیح ہو؟ مولانا آپ کہہ رہے ہیں مملکت اسلامیہ کے برابر تو فدق ہے نہیں، اور واقعاً نہیں ہے، پھر امام نے کہا کیوں؟ کہ اگر دینا چاہتا ہے تو پوری مملکت اسلامیہ دے۔ جانتے کیوں کہا امام نے؟ امام نے اس لیے کہا کیونکہ فدق اسی بنیاد پہ دے رہا تھا نا کہ امام کا حق ہے۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی، اگر آپ مجھے کوئی چیز دیں اور کہیں کہ میں آپ کو آپ کی چیز لوٹا رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا حق ہے نا؟ تو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو فدق دینا چاہتا ہوں، تو اسی لیے دے رہا تھا کہ آپ کا حق تھا، یہی کہہ کے دے رہا تھا کہ امام کا حق ہے۔ امام نے کہا اگر حق کی بنیاد پر ہی دینا ہے تو خالی فدق ہمارا حق نہیں ہے، پوری حکومت ہمارا حق ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اس لیے امام نے کہا پوری مملکت اسلامیہ یہ فدق کے حدود میں داخل اگر دے سکتا ہے تو دے دے۔ اب وہی والی بات کہ جیسے ہارون رشید جو ہے بہلول سے جنت لینا تو چاہ رہا تھا، مگر جب بدلے میں حکومت آ گئی تو پھر ناکام ہو گیا۔ وہی بات یہاں پر بھی ہوئی، تو اب یہ دے نہیں سکا، امام نے لیا بھی نہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، اب آپ اس سے اندازہ لگائیے نیت اس کی ٹھیک رہتی۔ مہدی 10 سال امام کے زمانے میں اس نے حکومت کی، اور اس کے بعد سال یا 1.5 سال ہادی اس کا بیٹا۔ اچھا دیکھیں، نام بھی بڑا عجیب و غریب، ہادی۔ ہادی مانے ہدایت کرنے والا، اور چاہے خود ہدایت یافتہ نہ ہو، ہے نا؟
مگر نام اس کا ہے ہادی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل معاملہ نام سے نہیں ہوتا ہے, اصل معاملہ کردار کا ہوتا ہے. جب معصوم کا نام ہو تو پھر نام کے مطالب پر غور کیا کرو, اس لیے کہ وہاں پر نام خلاف مصلحت نہیں ہوگا. لیکن غیر معصوم کا نام جب بھی آئے تو پھر نام مت دیکھا کرو, کردار دیکھا کرو. توجہ چاہتا ہوں, دلیل دے دوں آپ کے سامنے کہ ایک موسیٰ نبی خدا تھے, ان کا وزیر تھا ہارون, مگر یہ ہے امام موسیٰ کاظم جن کے قاتل کا نام ہے ہارون. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو غیر معصوم میں نام نہ دیکھا کریے, معصوم امام کا نام دیکھیے, اس میں پھر مطلب ہوتا ہے, مصلحت ہوتی ہے. اچھا, جب میں نے کہہ دیا کہ امام کے نام میں مصلحت ہوتی ہے, معصوموں کے نام میں مصلحت ہوتی ہے, تو پھر آئیے غور کر لیتے ہیں. تاریخ امامت میں ذہن میں بات آ گئی تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تاریخ امامت میں یہ اکلوتا امام ہے جس کا نام ہے موسیٰ. موسیٰ, محمد نام کے بھی کئی امام, علی نام کے بھی کئی امام آپ جانتے ہیں, لیکن یہ اکلوتا امام جس کا نام ہے موسیٰ. ہاں, تاریخ عصمت میں ایک نام ملے گا جناب موسیٰ کا جو نبی ہیں, ہے نا, لیکن تاریخ امامت میں نہیں ہے. اچھا, تو پھر دونوں کو, جب ایک نبی موسیٰ ایک امام موسیٰ, آئیے دونوں کو سمجھتے ہیں کہ کیا فرق ہے دونوں میں. یاد رکھیں کیا فرق ہے. قرآن مجید, اب آپ جب آپ مطالعہ کریں گے جناب موسیٰ کا تذکرہ قرآن مجید میں ملے گا. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. قرآن جناب موسیٰ کے بارے میں جب بیان کر رہا تو کہہ رہا ہے کہ جب موسیٰ کوہ طور سے پلٹے توریت لے کر آنے کے بعد, جناب موسیٰ جب آئے تو پھر جب آئے اپنی قوم کی طرف تو آپ جانتے ہیں قوم کیا کر رہی تھی, گوشالہ پرستی کر رہی تھی, ہے نا, بچڑے کی پوجا کرنے لگی تھی. تو موسیٰ جب پلٹے تو اس حالت میں کہ بہت زیادہ غصے میں تھے, بہت زیادہ غصے میں تھے. غضبان کا مطلب ہوتا ہے غصہ کرنے والا. توجہ چاہتا ہوں, اللہ نے قرآن مجید میں موسیٰ کا واقعہ بھی بیان کیا تو کہا غضبان, یہ غصہ کرنے والے ہیں. مگر یاد رکھیے گا پیغمبر کی حدیث ہے اور چھٹے امام کی حدیث ہے, غصے پر حلم کو فضیلت حاصل ہے, بردباری کو فضیلت حاصل ہے, قزم کو فضیلت حاصل ہے. بس جس طرح غصے کو حلم پر اور قزم پر فضیلت حاصل ہے, اسی طرح نبی موسیٰ پر امام موسیٰ کاظم کو فضیلت حاصل ہے. یہ نبی موسیٰ ہے, یہ موسیٰ کاظم ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. یہ ساتویں امام ہمارے غصے کو ضبط کرنے والے. وقت نہیں ورنہ میں ایک طولانی حدیث آپ کے سامنے رکھتا اس مسئلے کو کلیئر کرنے کے لیے. تو یہ موسیٰ نبی اور یہ امام موسیٰ. بہرحال معصوم جو بھی ہے اس سے غلطی نہیں ہو سکتی, غلطی کا امکان نہیں ہے, کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ غلطی وہ کر جائے. لیکن جو دشمنان اہل بیت تھے انہوں نے امام کے کردار میں کچھ نہ کچھ کمی نکالنے کی کوشش کی. پہلے تو سوالات کرنے کی کوشش کی, کہ کچھ سوال کیا جائے جس سے امام لا علم ہو جائیں. مگر انہیں کیا پتا, تاریخ امامت پڑھنے والے ہی اس بات کو جانتے ہیں کہ سورج تو مغرب سے نکل سکتا ہے مگر امام سوال کا جواب نہ دے پائے, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی لوگ اپنے اپنے طریقے سے آئے اور امام نے بہت سارے عیسائیوں کو بھی ان کے سوالات کے جوابات دیے. عیسائی راہب, عیسائیوں کی بات چھوڑیے, عیسائی راہب کے سوالات کے جواب امام نے دیے. ایک عیسائی راہب آیا جو بہت زیادہ تکبر میں مبتلا تھا, گھمنڈی, اور سمجھ رہا تھا کہ مجھ سے بڑا توریت اور انجیل کا کوئی عالم نہیں ہے. امام کی خدمت میں آیا, اس نے کہا کہ میں توریت کا عالم ہوں, انجیل کا عالم ہوں, مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. عیسائی راہب ہے, غور سے سنیے گا. امام نے کہا تو عیسائی ہے نا؟ کہا کہ ہاں. کہا میں عیسائی نہیں, عیسائیوں کا راہب ہوں, پادری ہے, استاد جو تعلیم دیتا ہے. تو امام نے کہا اگر توریت اور انجیل کی بات بعد میں کرنا, پہلے یہ بتا کہ عیسیٰ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ جناب مریم, جناب عیسیٰ کی والدہ. کہا ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ اور اگر تو عیسائی ہے تو تو یہ بتا کہ عیسیٰ کس دن پیدا ہوئے, کس تاریخ میں پیدا ہوئے, کب پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے. اب یہ بڑا پریشان, یہ بتا ہی نہیں پا رہا ہے.
کہا یہ بتا کس دن پیدا ہوئے؟ جب یہ بتا نہیں پائے امام نے کہا تو توریت اور انجیل کی بات کر رہا ہے اور راہب بنتا ہے عیسائیوں کا، اور تجھے یہی نہیں پتا کہ تیرے نبی کب پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوا؟ میں اگر ہوتا تو وہاں ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا یہ مسئلہ صرف عیسائیوں کا ہی نہیں ہے، مسلمانوں کو بھی ابھی تک پتا نہیں ہے پیغمبر کب پیدا ہوا کب انتقال ہوا۔ ایک ہی تاریخ ہے، ولادت بھی کہتے ہیں انتقال بھی کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ تو کہا کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں بتا سکتا کیا نام ہے جناب عیسیٰ کی ماں کی والدہ کا نام۔ تو امام نے کہا ہم بتاتے ہیں جناب مریم کی والدہ کا نام، یعنی جناب عیسیٰ کی نانی ہوئی، کہا ان کا نام یونانی زبان میں مرسا ہے۔ امام بتا رہے ہیں مرسا ہے، عربی زبان میں اسی کا ترجمہ وہیبہ ہے۔ دو زبان میں امام بتا رہے ہیں۔ کہا جناب عیسیٰ کے بارے میں اگر تو جاننا چاہتا ہے تو جناب عیسیٰ منگل کے روز پیدا ہوئے، منگل کے روز، اور دریائے فرات کے کنارے جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور وقت ایسا تھا جب دن جو ہے 4.5 گھنٹے چڑھ چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام دیکھیں کتنی باریکی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور کہا میں صرف یہی نہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ کب پیدا ہوئے، کس تاریخ میں پیدا ہوئے، کس جگہ پیدا ہوئے، کون سی ندی کے کنارے پیدا ہوئے، ہم یہ بھی بتائیں کہ عیسیٰ کا نور جناب مریم کے بطن میں کس وقت آیا۔ اللہ اکبر۔ کس وقت پہلا نور ٹھہرا، حمل کس وقت ٹھہرا؟ بھائی آپ جانتے ہیں جناب مریم کے شوہر ہیں نہیں، جناب عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں، تو ایک سوال پیدا ہوتا نا حمل کیسے ٹھہرا؟ تو امام نے کہا ہم تو یہ بھی بتا دیں گے ولادت کی بات نہیں، کب حمل ٹھہرا، کب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد حکم الہی سے جناب مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا ان کے شکم میں دیا، ہم یہ بھی بتائیں گے۔ کہا مولا وہ کون سی تاریخ ہے؟ اب امام بتا رہے ہیں۔ امام نے کہا وہ جمعے کا دن تھا، دن جمعے کا تھا، اور وقت کیا تھا؟ کہا ظہر کا وقت تھا۔ کہا چونکہ ایک نبی خدا جمعے کے دن پیدا ہوا اور ایک بزرگ پیغمبر جمعے کے دن پیدا ہوا، اسی لیے پیغمبر آخر الزمان نے جمعے کے دن کو انتہائی بابرکت قرار دیا، اور جمعے کے دن خصوصی عبادت ظہر کے وقت اسی لیے رکھی گئی۔ نہیں اگر ابھی نہیں سمجھے تو بتا دوں کیوں پیغمبر نے جمعے کے دن کو بہترین دن قرار دیا۔ کہا یہ جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، قدرت پروردگار کے اظہار کا دن ہے۔ جس دن نبی خدا پیدا ہو جائے وہ دن بابرکت ہو جاتا ہے۔ دیکھیں امام کیا بتا رہے ہیں، کہاں پیدا ہوئے یہ بھی بتایا ہے نا، اور کیسے حمل ٹھہرا، کس نے ٹھہرایا، کون آیا، کون سا دن تھا، کون سا وقت تھا، امام یہ بھی بتا رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جب نبی عیسیٰ پیدا ہوئے تو چونکہ جمعے کا دن تھا اس لیے جمعے کا دن محترم ہے نا۔ آب فرات کے کنارے چونکہ پیدا ہوئے اس لیے دریائے فرات کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے۔ یہ امام وضاحت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دن میں اگر امام آئے تو جس دن آئے وہ دن بابرکت۔ اللہ اکبر، کاش کہ آپ بات سمجھے، جس دن آ جائے وہ دن بابرکت، جس لمحے آ جائے وہ لمحہ بابرکت، جس سرزمین پہ آ جائے وہ سرزمین بابرکت۔ نہیں جملہ بدل دوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبوت کے قدم زمین و زمان کو بابرکت بنا دیتے ہیں، نبوت کے قدم زمان و مکان کو بابرکت بنا دیتے ہیں۔ اگر مریم کا لال زمین و زمان کو بابرکت بنا سکتا ہے تو فاطمہ کا لال بھی خاک کربلا کو خاک شفا بنا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ تو وہ مریم کا لال ہے عیسیٰ، اور یہ فاطمہ کا لال ہے امام حسین۔ امام موسیٰ کاظم کی حدیث کی روشنی میں، واقعی کی روشنی میں میں آپ کے سامنے باتوں کو رکھ رہا ہوں۔ اور پھر کیا کہا
کہا کہ دیکھو جب نبوت کے قدم آ جائیں، جس زمانے میں آ جائیں وہ زمانہ بابرکت، جس سرزمین پہ آ جائیں، دریائے فرات کے کنارے پیدا ہوئے تو دریائے فرات بابرکت ہو گیا. تو وہ مریم کے لال کی خاصیت ہے کہ دریائے فرات بابرکت ہو گیا. یہ زہرا کے لال کی خاصیت ہے کہ زمین کربلا، زمین صحرا کربلا معلی بن گئی. اور پھر اب جب راہب نے دیکھا، عیسائی راہب نے، یہ تو ڈیپلی امام گفتگو کرنے لگے، گہرائی کے ساتھ امام بات کر رہے ہیں، تو کہا کہ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں تیری ماں کا کیا نام ہے، تیرے دادا کا کیا نام ہے، تیرے نانا کا کیا نام ہے، خود تیرا اصلی نام کیا ہے. اب یہ بڑا پریشان، کہا بتائیے کہ میرے دادا کا نام کیا ہے. کہا تیرے دادا کا نام انفور ہے. کہا میری ماں کا نام کیا ہے. کہا تیری ماں کا نام انقالہ ہے. سریانی زبان میں انقالہ کہتے ہیں. اب امام بتا رہے ہیں. کہا کہ میرے باپ کا نام بتائیے. کہا تیرے باپ کا نام عبد المسیح ہے. اور امام نے جب یہ جملہ کہا کہ عبد المسیح تو ہے مگر اس کا نام عبد المسیح نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام عبداللہ ہونا چاہیے، کیونکہ مسیح تو خود اللہ کے بندے ہیں. تو اب اس کے بعد کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ مسیح کے بندے نہیں، بندہ مسیح کا بندہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے. کہا لہذا تیرے دادا کا نام غلط ہے، عبد المسیح نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ہے نام تو ہم بتا رہے ہیں عبد المسیح نام ہے. کہا یہ باپ کا نام عبد المسیح، دادا کا نام تو انفور. کہا میرا اصلی نام کیا ہے. کہا تیرا نام عبد الصلیب ہے، عبد الصلیب. پھر امام نے کہا لیکن یہ نام بھی غلط ہے، نام صحیح نہیں ہے. آپ سمجھے اسلام میں بہت اہمیت ہے. بیٹے کا باپ کی گردن پہ حق یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھے. یہ یاد رکھیے گا. امام اسی لیے کہہ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ تیرا نام غلط ہے، عبد الصلیب. یہ صلیب کا بندہ، سولی کا بندہ کیا مطلب ہے؟ انسان سولی کا بندہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے. کہا سن ہم تیرے نانا کا نام بھی بتا دے رہے ہیں. کہا آپ میرے نانا کا نام بھی جانتے؟ کہا کہ ہاں. کہا تیرے نانا کا نام جبرائیل ہے، مگر یاد رکھ یہ نام بھی غلط ہے، کیونکہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ فرشتوں کا نام رکھے. انسانوں کو انسانوں جیسا نام رکھنا چاہیے، فرشتوں جیسا نام نہیں رکھنا چاہیے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اب امام جواب دیتے جا رہے ہیں، یہ حیران پریشان، آخر یہ کون شخصیت ہے کہ میرا نام، میرے باپ کا نام، میرے دادا کا نام، میرے نانا کا نام، میری ماں کا نام، جناب مریم کی ماں کا نام، کہاں پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، کب حمل ٹھہرا، کس تاریخ میں پیدا ہوئے، اتنی تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں. اب یہ حیران ہے، پریشان ہے، انگشت بدندان ہے. مگر جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہونا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. میں روک کے تقریر ایک جملہ کہوں گا، یاد رکھیے گا تیر و تلوار کے ذریعے مسلمان نہیں ہوا ہے، علم امام کے ذریعے مسلمان ہوا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. جو باتیں سوچ کے آیا تھا وہ ساری باتیں رہ گئی ہیں. انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں کبھی وقت ملے گا بیان کر دوں گا. تو آپ دیکھیں یہ ہمارے 7ویں امام ہیں، اور علم کی وجہ سے یہ انسان کیا ہو گیا؟ مشرف با اسلام ہو گیا، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا. راہب ہے، عیسائی راہب ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں راہبوں کے 3-4 واقعے تو میں سوچ کے آیا تھا، اس وقت بیان کروں گا. عیسائی راہب ہے. وقت نہیں ہے، بس جملے کی اہمیت کو آپ سمجھ لیں، نزاکت کو، وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے. عیسائی راہب کو امام نے مشرف با اسلام کیا. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے میدان مباہلہ میں عیسائیت کو شکست دی تھی جب 5 بن کر گئے تھے. یہ میرا 7واں امام ہے، تنہا عیسائیت کو شکست دے رہا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. معصوم ہے امام، معصوم ہوتا ہے، اس سے غلطی نہیں ہوتی. کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب امام کے پاس نہ ہو، ہے نا. لوگوں نے سوالات کیے ہیں، وقت نہیں ہے. لیکن بس میں ایک اور بات یہاں پہ کہہ دوں. آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں نے جب دیکھا
کہ یہ کوئی بھی سوال کیا جائے اس کا جواب دیتے ہیں. تو کہا کہ اب علم کا تو جواب نہیں ہے ان کا, تو ایسا کیا جائے کردار میں کمی ڈھونڈی جائے, کردار میں کوئی نقص. تو ایک صاحب تھے, انہوں نے چھٹے امام کے مقابلے میں اپنے کو امام کہلوایا. اب آپ جانتے ہیں کون ہو سکتے ہیں, امام ابو حنیفہ, ہے نا. اب لوگ کہتے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ورنہ میں مانتا ہوں نہیں ہوں, یہ نہ سمجھیے گا, لیکن جیسے کتابوں میں نام ملتا ہے اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں. امام ابو حنیفہ اپنے کو کہلواتے تھے. یہ بھی ستم ہے امامت کے اوپر. شاگرد ہیں چھٹے امام کے, شاگرد ہیں یہ چھٹے امام کے, ابو حنیفہ شاگرد ہیں, مگر یہ ستم ہے امامت کے اوپر کہ دنیا کو شاگرد کی امامت سمجھ میں آئی, استاد کی امامت سمجھ میں نہیں آئی. مگر یہ آئے چھٹے امام کے پاس, امام جو اپنے کو امام کہتے تھے, اور ساتویں امام کے کردار میں اپنے اعتبار سے ایک کمی ڈھونڈ کے لے کر آئے. جانتے ہیں, کہا کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا, چھٹے امام سے کہہ رہے ہیں, کہ آپ کے فرزند یہ موسیٰ ابن جعفر یہ فلاں جگہ نماز پڑھ رہے تھے, اور ایسی جگہ نماز پڑھ رہے تھے کہ جہاں لوگ سامنے سے گزر رہے تھے. تو جب لوگ سامنے سے گزر رہے ہوں تو انسان کے خضوع و خشوع میں فرق آ جاتا ہے. انہیں وہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا, ہمارے یہاں تو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا, نماز باطل ودل نہیں ہوتی, لیکن ہمارے جو بڑے بھائی ہیں ان کے یہاں تو بڑی اہمیت ہے اس کی. کہا کہ کوئی سامنے سے گزرنے نہ پائے ایک دم, ورنہ ہو سکتا ہے نماز ہی باطل ہو جائے. تو یہ اپنے اعتبار سے اپنی دانست میں تلاش کر کے لے کر آئے. کہا آپ کے فرزند, چھٹے امام سے کہہ رہے ہیں, آپ کے فرزند یہ موسیٰ ابن جعفر ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے تھے جہاں سامنے سے لوگ گزر رہے تھے, اور جب گزر رہے ہو تو خضوع و خشوع میں فرق آتا ہے, انہیں وہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے. چھٹے امام نے کہا یہ جس کا مسئلہ ہے تم اسی سے جواب پوچھ لو. تھوڑی دیر میں ساتویں امام بھی آ گئے. تو کہا فرزند ان کا اعتراض ہے تمہاری نماز کے اوپر. کہا آپ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے تھے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے لوگ گزر رہے تھے, بیٹا وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی ان کے اعتبار سے کہ خضوع و خشوع میں فرق آ جاتا ہے. امام نے کہا میرا خدا مجھ سے اتنا قریب ہے کہ میرے اور خدا کے درمیان کوئی گزر ہی نہیں سکتا. توجہ چاہتا ہوں, میرے اور خدا کے درمیان کوئی گزر ہی نہیں سکتا. خضوع و خشوع میں ان کے یہاں فرق آتا ہے, جن کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو ذہن بھٹک جائے, مگر یہ امام ہے نہ ان کا ذہن بھٹکتا ہے نہ یہ بہکتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, ارے ان کا ذہن بھٹکے کیسے اور یہ بہکے کیسے؟ یہ ہر بھٹکے اور ہر بہکے کی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. یہ امام نے جواب دیا, اور اس کے بعد چھٹے امام نے سینے سے لگا لیا, شاباش میرے فرزند, خاندان رسالت کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں, ہے نا. اب وقت نہیں ہے, بس میں یہیں سے مصائب جوڑ لوں کہ دیکھیں آپ نے امام نے کیا بتایا. کہا نماز میں انسان کی نیت, انسان کا ارادہ یہ بڑا اہم ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں, گھنٹوں نماز پڑھیں لیکن ذہن دکان میں لگا ہوا ہو. کہا نہیں, کہا تمہاری نماز کے خضوع و خشوع میں فرق آئے گا, ہماری نماز کے خضوع و خشوع میں فرق نہیں آتا. ہمارے اخلاص میں کبھی کمی نہیں ہوتی, کسی کے گزرنے سے ہمارے اخلاص میں کمی نہیں ہوتی. ارے گزرنے سے اخلاص میں کمی کیا ہو جائے گی؟ ہم تو ایسے کے بیٹے ہیں کہ حالت سجدہ میں تیر نکال دیا جائے, اخلاص نماز پہ فرق نہیں پڑتا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. یہی امام ہے. ہو گیا 40 منٹ 40 منٹ ہو گئے, 5 منٹ میں مصائب. یہی امام ہے نماز میں جب تک قید خانے میں رہے نماز میں مصروف و مشغول رہے. عبادت الہی پوری زندگی امام نے عبادت میں بسر کی, پوری زندگی. اور امام کے اوپر ستم یہ کیا ہارون رشید نے کہ ایک قید سے دوسری قید, دوسری قید سے تیسری قید, کئی قید میں. پہلے تو امام کو مدینے سے بصرہ بلایا گیا, بصرہ, اسی لیے جہاں اسیر بغداد کا ماتم ہے وہیں پر ایک جملہ یہ بھی یاد رکھے گا, اسیر بصرہ کا بھی ماتم ہے, کیونکہ امام کو بصرے کی قید میں بھی رکھا گیا, زندان میں. جب بصرے کی قید میں رکھا گیا تو اس وہاں کے حاکم کا نام تھا, جو ہارون رشید کی طرف سے تھا, اس کا نام تھا عیسیٰ ابن جعفر.
یہ محب اہل بیت نہیں تھا، انتہائی ظالم انسان. اور امام کے ساتھ ستم یہ کیا کہ عید کے دن ہمارے 7ویں امام کے سامنے شباب و کباب میں مصروف و مشغول تھا. اللہ اکبر. ظالم بادشاہ، ظالم حاکم امام کے سامنے شراب و کباب میں مصروف ہو اور فرزند رسول سر کو جھکائے کھڑا ہو، سر کو جھکائے کھڑا ہو. مگر جب اس نے دیکھا کہ یہ شیعوں کے امام قید خانے میں صرف اور صرف عبادت کرتے ہیں تو یہ امام کے کردار سے متاثر ہو کر کچھ نرمی کرنے لگا. حالانکہ چاہنے والا نہیں تھا لیکن نرمی کرنے لگا. اللہ اکبر. کیا کردار تھا امام کا شاندار کہ دشمن بھی امام کے ساتھ نرمی کرنے لگتے ہیں. مگر ہارون کو خبر ملی کہ عیسیٰ بن جعفر نرمی کر رہا ہے. کہا انہیں بصرے کی زندان سے نکال دیا جائے، بغداد لے کے آیا جائے. امام کو بغداد بلایا گیا اور بغداد میں فضل ابن ربیع کے زندان میں ڈال دیا گیا. فضل ابن ربیع کے بارے میں ملتا ہے یہ امام کا چاہنے والا محب اہل بیت تھا مگر اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. آج جب کمیٹی ائمہ معصومین کی جانب سے اور محلہ کلیم پور جلال پور کے مومنین کی جانب سے یہ جو مجلس ہو رہی ہے، آپ بڑے اہتمام سے مجلس ہو رہی ہے، بڑے سکون کے ساتھ آپ مصائب سن رہے ہیں، فضائل سن چکے ہیں، آپ امام کے چاہنے والے ہیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ایک زمانہ تھا عباسی بادشاہوں کا جب امام کے چاہنے والوں کو مروایا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا. لوگ اپنے ایمان کو چھپائے رہتے تھے. ہارون نہیں جانتا تھا کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے. فضل ابن ربیع کے زندان میں ڈال دیا گیا. فضل ابن ربیع ہے تو امام کا چاہنے والا لیکن کچھ کر نہیں سکتا امام کے لیے، مجبور ہے، انتہائی مجبور ہے. ایک بار ایک شخص ملاقات کے لیے آیا فضل ابن ربیع سے، تو فضل ابن ربیع نے اسے بلایا اور کہا کہ زندان کی طرف ذرا دیکھو، کچھ دن نظر آ رہا ہے. دیکھیں امام کی مظلومیت. کہا غور سے دیکھو، زندان کے اندر کچھ نظر آ رہا ہے. اس شخص نے کہا زندان کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا، بس ایک کپڑا ہے جو زمین پر پڑا ہوا ہے. فضل نے کہا وہ کپڑا نہیں ہے، وہ سفید چادر نہیں ہے جو زمین پر پڑی ہوئی ہے، یہ ہمارا امام ہے جس میں اتنا لاغر ہو گیا ہے کہ چادر اور جسم میں فرق کرنا، امتیاز کرنا مشکل ہو گیا ہے. کہا اتنا لاغر ہو گیا ہے یہ شیعوں کا امام، یہ اتنا لاغر، اتنا کمزور ہو گیا ہے. بس ہاں، جب ہارون کو خبر ملی کہ یہ بھی محب اہل بیت ہے، یہ محب اہل بیت ہے، تو ہارون نے فضل ابن ربیع کے زندان سے بھی نکالا اور اس کے بعد سندی ابن شاہق، یہ ملعون انسان، انتہائی ظالم و جابر انسان، اس کے قید خانے میں امام کو ڈال دیا گیا. بغداد کے اندر امام اسی کے قید خانے میں رہے اور پھر اسی کے ذریعے سے ہارون نے امام کو زہر دلایا. زہر کیسے دلایا گیا؟ انگور کو زہر آلود کیا گیا، سندی کے حوالے کیا گیا، سندی نے وہ انگور امام کے حوالے کیا. امام نے اس انگور کو تناول کیا، مگر تناول جب کیا اور جب زہر کا اثر ہونے لگا تو زہر اتنا کم مقدار میں ڈالا گیا تھا کہ کسی کو احساس نہ ہونے پائے کہ امام زہر کی وجہ سے دنیا سے جا رہے ہیں. اس لیے کہ یہ عباسی بادشاہ ہیں، علویوں کے نام پر ہی انہوں نے حکومت لی ہے، اس لیے یہ بھی جانتے ہیں کہ حکومت کی راہ میں روڑا ہے، لیکن یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا تک خبر پہنچ گئی کہ انہیں ہم نے قتل کیا ہے تو ہماری حکومت باقی نہیں رہے گی. لہٰذا یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بدنام ہو. اس لیے سندی ابن شاہق نے 80 علماء اور فضلاء کو بلایا، کہا گواہ رہنا یہ اپنی موت اس دنیا سے جا رہے ہیں، انہیں زہر وغیرہ نہیں دیا گیا ہے، تم لوگ گواہ رہنا. 80 علماء و فضلاء جب امام نے یہ بات سنی، امام نے کہا خبردار، اپنے ہاتھوں کو ظالمین کے ساتھ امام کے قتل میں نہ رگنا، اس نے مجھے زہر دیا ہے، اسی کی وجہ سے میں دنیا سے جا رہا ہوں. 3 دن کے بعد یہ زہر مکمل اثر کرے گا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. بس لیجئے، امام نے جب یہ جملہ کہا اور اس کے بعد یہ جو 80 علماء و فضلاء تھے انہوں نے کوئی گواہی نہیں دی، یہ سب کے سب لوٹ گئے. سندی ابن شاہق نے جب دیکھا میری قلعی کھل گئی ہے، میری پول کھل گئی ہے، اتنا جھنجلا گیا کہ ان تمام علماء کے جانے کے بعد امام کو علامہ جوادی کے مطابق ایک چادر میں لپیٹا اور جیسے کپڑا نچوڑ دیا جاتا ہے ویسے امام کے بدن کو نچوڑ دیا.
اللہ اکبر. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے، سوائے غم اسیر بغداد کے، سوائے غم اسیر بصرہ کے. بس ہاں امام کی شہادت ہوئی، ستم بالا ہے ستم یہ بھی ہوا کہ امام کا جنازہ چاہنے والوں کے سپرد نہیں کیا گیا، حمالوں کو بلایا گیا. کرائے کے مزدور تھے جنہوں نے اپنے کندھے پر امام موسیٰ کا جنازہ اٹھایا. منادی کی ندا ہو رہی تھی، آؤ آؤ تماشا دیکھو، یہ رافضیوں کا امام ہے جس کا جنازہ جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے، سوائے غم امام موسیٰ کاظم کے. بس آخری فقرہ سن لیجئے. میں کہوں گا اے امام موسیٰ کاظم، آپ کی شہادت ہو گئی، حمالوں نے جنازہ اٹھایا، مگر بعد میں نے تاریخ پڑھی ہے، ایک شخص چاہنے والا سلیمان نامی دولت مند انسان نکل آیا. اس نے دیکھا میرے مولا کا جنازہ بغداد کے پل کے اوپر پڑا ہوا ہے، جسر بغداد پر رکھا ہوا ہے، بیش قیمت کفن دیا. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ کا چاہنے والا سلیمان تو مل گیا آپ کو جس نے بیش قیمت کفن دیا. آئیے ذرا کربلا میں سید سجاد موجود ہے، اپنے باپ کے لاشے کو غسل و کفن نہیں دے سکتے، سپرد لحد نہیں کر سکتے. مولا کیسے چوتھے امام سپرد لحد کرے، کیسے کفن دے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے. مگر آزادارو، امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی مجلس بس آخر کا 1 منٹ مصائب ختم کر رہا ہوں. امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی انفرادیت یہ ہے کہ ہر امام اپنی شہادت سے پہلے قید خانے سے آزاد ہو گیا، مگر یہ 11واں امام ہے. جب سلیمان آیا تابوت پر سے کپڑا ہٹایا، میت دیکھی تو کیا دیکھا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے. امام کی غربت پر ماتم کرنے لگا. اے میرے مولا، بعد شہادت بھی ہتھکڑی جدا نہیں، بعد شہادت بھی بیڑیاں جدا نہیں.